ہمیں پکا نہیں۔ تیسری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، ہمارے بزرگوں نے نا ہماری رغبت علم کی طرف کی ہے۔ یہ ہمیں کہتے ہیں پڑھو، علم حاصل کرو، اور علم بحث کے لیے نہیں حاصل کرنا، تقریروں کے لیے نہیں کرنا، چوکوں چوراہوں میں اپنی دھاک بٹھانے کے لیے نہیں۔ علم حاصل کرنا ہے عمل کے لیے، اپنی تربیت کے لیے۔ علم کا شوق پیدا کریں، علم کی رغبت، اپنی طبیعت، سیکھنے کا ذوق۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں شاندار مدرسے کھولو اور بہت بڑی بڑی تنخواہیں مدرسین کو دو، پڑھو۔ کتاب و سنت ایک ایسی اعلیٰ چیز کا نام ہے کہ اگر پڑھو گے نا اس کو، جیسے جیسے پڑھتے جاؤ گے نا آپ کو یوں لگے گا کہ قرآن میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ یہ جو سرکار نے حدیث بیان کی ہے یہ میرے لیے کی ہے۔ آپ کبھی کسی اچھے بیان کرنے والے کی بات سنیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ جو اللہ رسول کی باتیں یہ ہمارے لیے ہیں۔ آپ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ علم کا شوق پیدا کرو، اور آپ ایک بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے کو کہ اللہ تجھے دین کی فقاہت عطا کرے۔ تو اب دعا کے ساتھ، حضور کی دعا کے ساتھ جو علم آیا وہ کمال آیا، اور خدا جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے بھی علم لدنی عطا کرتا ہے۔ لیکن اس دعا سے جو اصل چیز انہیں ملی وہ علم کا شوق ہے۔ علم کا ہمیں نا تقریر کا شوق ہے، علم کا نہیں۔ پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ تقریر ہوتی ہے مثلا کوئی ایسی بعض اوقات بات سننے کو ملے جس میں بڑا مزہ آیا، جی بڑا مزہ آیا، لیکن صبح فجر کی نماز کے بعد آپ کے امام صاحب جو وضو کے مسئلے بتاتے ہیں وہ بھی علم ہے، اس کو بھی غور سے سنیں، اسے بھی کہیں بڑا بہترین خطیب ہے، کیا بات۔ جو عصر کی نماز کے بعد وہ آپ کو ایک آیت کا ترجمہ کر کے بتاتے ہیں، اس کو غور سے سنیں، ایک ایک کر کے چیزیں لیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی سے کسی نے کہا کہ علم کیسے ملتا ہے؟ پر میں کتاب سے بھی ملتا ہے، صحبت علماء سے بھی ملتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو نبی پاک نے دعا دی تھی، وہ دعا بھی کس طرح دی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے لیے وضو کا پانی رکھتے تھے۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے اگر آج میرے پہ مہربانی کرے تو خدمت میں نہ کروں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پانی رکھا کریم کے لیے وضو کا۔ کئی دفعہ نا خدمت کر کے بھی لوگ بڑے آگے نکل جاتے ہیں، خدمت بھی کمال درجے دیتی ہے۔ پانی رکھا وضو کا، تو سرکار نے پوچھا کس نے رکھا ہے؟ حضور حضرت عبداللہ ابن عباس نے۔ کریم نے ہاتھ اٹھا دی، کہا اسے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما۔ فرماتے مجھے شوق لگ گیا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کسی صحابی کے دروازے پہ جاتے تھے، حضرت ابی بن کعب کے پاس جاتے، حضرت زید بن ثابت کے پاس جاتے حضور کی حدیث سیکھنے۔ پتہ ہے کس طرح جاتے؟ آپ نے ناراض نہیں ہونا، لیکن جس شوق سے آپ ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں نا، ادھر دیکھو میری طرف، میں درد سے بات کرنے لگا ہوں، میں جہاں کرنے لگا ہوں اسے وہاں رہنے دینا خدا را، او میری ملت کے جوان، یہ میں رونے لگا ہوں خدا را۔ صحیح بتانا، جس شوق سے ٹیوشن پڑھنے جاتے ہو، وقت پہ، ٹائم پہ، ڈیوٹی پہ، جمعہ پڑھنے بھی اسی شوق سے آتے ہو، خدا را میری بات کو سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یار جو قوم ٹیوشن کے لیے ابا کہتا ہے وہ 5000 روپیہ دینا، تو گھر بیٹھا ہوا ہے، جلدی کا ٹائم ہو گیا ہے، اللہ کرے کبھی ابا یہ بھی کہ پتر آسان ہو گئی، رب کی گھر سے آواز آ گئی ہے یا صلاح کی تو بیٹھا جلدی چل۔ وہ شوق لے کے اگر آپ جمعے والے دن کبھی وقت پہ آ جائیں، بڑا نکما مولوی بھی ہونا میری طرح کا تو ایک آیت کا ترجمہ تو کرے گا ہی، 2 حدیثیں تو پڑھے گا ہی نا، تو ہمارے علم میں نفع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ شوق ہی نہیں پیدا کرتے، توجہ ہی نہیں کرتے ہم، وہ پیالہ سیدھا کر کے آتے ہی نہیں۔ میرے عزیز یاد رکھیں گے آپ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اتنا شوق لگ گیا حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہ وہ کسی صحابی کے دروازے پہ جاتے تو دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے، دین سیکھنے آئے ہیں وہ دستک نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ جا کے نا دروازے کے باہر بیٹھ جاتے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے باہر آئیں گے، اپنے کسی کام آئیں گے تو میں عرض کروں گا میں حضور کے چچا کا بیٹا ہوں، آپ صحابی ہیں، میں چھوٹا تھا جب سرکار کا وصال ظاہری ہو گیا، آپ نے زیادہ پڑھا حضور سے، مہربانی کرے نا مجھے حضور کی کچھ حدیثیں سنا دیں۔
ایک ایک صحابی سے گزارش کرتے، حضرت ابی بن کعب کے دروازے پہ جب وہ جاتے تو ان کا مکان دروازہ صحرا میں کھلتا تھا، صحرا میں، کہتے میں بیٹھا رہتا، میں تھک جاتا تو میں اپنا امامہ گردن کے نیچے رکھ کے لیٹ جاتا، ٹھنڈی ہوائیں جب مدینہ چوم کے گزرتی تو کئی دفعہ خوبصورت مدینے کی ریت کے ذرے میرے بالوں میں بھی پڑتے، میں لیٹا رہتا، حضرت ابی بن کعب باہر آتے تو رو پڑتے، کہتے ہو حضور کے چچا صاحب کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ دروازے پہ دستک دیتے تو کہتے میں نے دین سیکھنا ہے نا، تو میں شوق لے کے آیا۔ پتہ ہے پھر انہوں نے سیکھا تو ملا کیا؟ حضرت عمر جب مجلس شورا کی میٹنگ کرتے تھے تو جہاں بڑے بڑے کبار صحابہ بیٹھے ہوتے تھے نا، مولا مرتضیٰ شیر خدا جیسے، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعید بن زید، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، اتنے بڑے بڑے لوگوں کے بھی حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی بٹھاتے تھے۔ تو لوگ کہتے ہیں ان کو آپ کالی زلفوں والے، کالی داڑھی والے جوان کو کیوں آگے بٹھاتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگرچہ داڑھی کالی ہے پر قرآن کا علم بڑا جانتا ہے، فہم قرآن زیادہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شوق، میں بڑے درد سے عرض کروں، ایک دن نا کہیں کسی شخص نے 3 طلاقیں اکٹھی اپنی بیوی کو دے دی، مسئلہ پوچھنے آئے تو 3-4 سال کا بچہ بھی ساتھ تھا، اسی جوڑے کا بچہ بھی، تو وہ بچے کو اماں نے بھیجا ہوگا کہ تو سن کے آ بات، 4 سال عمر ہو، میں نے مسئلہ بتایا، میں نے کہا تو طلاق ہو گئی ہے، 3 طلاقیں اکٹھی دے دی جائیں تو ہو جاتی ہیں، اس طرح قبول تینوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو طلاقیں بھی تینوں اکٹھی ہو جاتی ہیں، ہو گئی، ہمارے احناف کا یہ موقف ہے۔ تو وہ میں نے ان کو مسئلہ بتایا تو وہ شخص نے 2-3 دفعہ مجھے کہا کہ اب کوئی حال نہیں، میں نے کہا نہیں، تو بچہ کچھ دیہاتی تھا، اس کے کپڑے بتا رہے تھے کہ غریبی ہے، غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، سہمے ہوئے رہتے ہیں، شرارت نہیں کرتے۔ تو بچہ مجھ سے پوچھتا ہے، اس کو صحیح طریقہ بھی نہیں آتا تھا، کہنے لگا مولوی صاحب ہوں میرے ماں پہ انہیں لہدہ ہی رہنا ہے۔ آپ یقین کریں میں رو پڑا اس عمر میں، ابا کہیں، لیکن مجھے غصہ کس پہ آیا؟ اپنے آپ پہ مجھے غصہ کس پہ آیا؟ اس لڑکی کے ماں باپ پہ۔ بھائی تم نے 1.5 مہینہ پہلے آرڈر دیا تھا شیروانی کا، 6 ماہ پہلے آرڈر دیا تھا فرنیچر کا شادی سے پہلے، اگر 1 گھنٹہ اسے علامہ صاحب کے پاس بھی بٹھاتے، اسے طلاق کے مسئلے ہی بتا دیتے، تو گھر کیا وہ شیروانی اور فرنیچر سے بننا تھا؟ وہ تو مسائل دینیاں آتے تو گھر بیٹھ جاتا، اسے پتہ ہوتا 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینی، اسے خبر ہوتی کہ 1 طلاق دے دیں، 2 طلاق دے کے عورت کو بھیج دیں، 3 ماہ کے بعد نکاح ختم ہوگا، لیکن بڑی گنجائش رہے گی۔ کیا کریں؟ ہم نے ہر چیز سیکھ لی۔ جوانوں مجھ سے ناراض نہ ہونا، بڑے بڑے بوڑھوں نے بھی واٹس ایپ سیکھ لیے میسج کرنے، سیکھ لیا سارا کچھ چلانا۔ کیا قرآن شکایت نہیں کرے گا کہ مالک انہوں نے ہر چیز سیکھی، مجھے سکھائی نہیں؟ کیا حضور کی حدیث بخاری جو پڑھی ہوئی ہے کہ کمرے میں، وہ کسی نے کھول کے سیکھی نہیں، یہ کتابیں شکایت نہیں کریں گی؟ وہ خدا کے بندو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں علم کا شوق پیدا کرو، پڑھو، 1000 کتاب میرے امام نے دی ہے، میری ہدایت بخشش نہیں، فتاوی رضویہ بھی دیکھو، قرآن پاک کا ترجمہ بھی دیکھو، ان کی لکھی ہوئی احادیث بھی دیکھو، ان کا استدلال بھی دیکھو، ان کا کمال بھی دیکھو۔ وہ عالم تھے، علم پڑھاتے رہے، اور انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ درویشی، ولایت، فقیری نام ہی رسول اللہ کا دین پڑھنے کا ہے۔ تھوڑا سا شوق پیدا کریں، تھوڑا سا مسائل کو دیکھ۔ اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا عمر زیادہ ہو گئی ہے، کون سا صحابی تھا جس نے بچپن میں پڑھ لیا تھا؟ ذرا بتائیے گا ذرا۔ 38.5 سال عمر تو حضرت صدیق اکبر کی ہے کلمہ پڑھتے وقت، کس نے سارے اصول دین بچپن میں سیکھ لی؟ کیا مطلب داستان سرائی؟ تو علم کا شوق ہے، باتیں 2 اور کرنے کی، لیکن